मेरी बेटी कॉलेज से लेट आने लगी और एक दिन पेट में दर्द हुआ तो डॉक्टर से चेक करवाने गई। डॉक्टर ने मेरी रूह लरसा दी जब उसने कहा, आपकी बेटी तो हामला है। फिर मैंने बेटी को नहीं बताया और एक दिन स्कूल से वापसी पर उसका पीछा किया तो मुझ पर कयामत टूट पड़ी जब वो ड्राइवर के साथ एक हवेली में। मेरी बेटी घर लेट आती थी, जब मैं पूछती तो कहती किसी दोस्त की तरफ पढ़ने के लिए रुक गई थी, मगर मुझे उस पर शक सा हुआ था कि ये झूठ बोल रही है। लेकिन अपनी ही औलाद को शक की नजर से देखना गलत था, तभी मैं चुप कर गई थी। एक दिन बेटी की तबीयत खराब हो गई तो समझ नहीं आया कि इतनी कम उम्री में ये कैसे बेहोश हो सकती है। तभी मैं उसे लेकर हॉस्पिटल आ गई, मगर यहाँ डॉक्टर ने मुझ पर ऐसे राज का इंकशाफ किया कि मेरी रूह लरस गई। मेरी बेटी हामला थी, मगर वो तो अभी कुंवारी थी, फिर किसके साथ उसने बदकारी की थी। अगले ही दिन बेटी को जानबूझकर स्कूल भेजा। मैं भेजना तो नहीं चाहती थी, मगर मजबूर थी। जब बेटी स्कूल चली गई तो मैंने उसका पीछा किया। ये देखकर मुझ पर कयामत टूट पड़ी कि वो ड्राइवर के साथ एक हवेली में। ये कहानी मेरी बेटी सुनाएगी, क्योंकि ये उसकी आप बीती है। ये वाकया फैसलाबाद का है, जहाँ दूसरे रिश्तों को अहमियत देते देते इंसान सगा रिश्ता भूल जाता है। कहते हैं ना, कभी पेट से आगे घुटने नहीं होते, मगर हम लोग पेट को कम तरजीह देते हैं। कहते हैं जिंदगी हमेशा हमारे उस वस्फ का इम्तिहान लेती है जो हम में होता है। मुझ में सब्र था, इसलिए जिंदगी ने भी मेरे सब्र का इम्तिहान लिया। पाकिस्तानी मुआशरे में लड़कियों को अब भी वैसी अहमियत नहीं दी जाती जितनी बेटों को दी जाती है। मुझे पढ़ने का बेहद शौक था, कुछ बनकर देखना मेरा ख्वाब था, लेकिन मैं लड़का नहीं थी, इसलिए मेरी ये ख्वाहिश दिल में कहीं दब के रह गई। क्योंकि अक्सर वो नहीं होता जो हम चाहते हैं, हमेशा वही होता है जो हमारी तकदीर में पहले से लिखा जा चुका होता है। मैंने इस बात पर सब्र कर लिया था कि मेरी औलाद मेरा ख्वाब पूरा करेगी। हर लड़की की तरह मैंने शादी के कई ख्वाब देखे थे, मगर वो सब चकनाचूर हो गए जब अचानक मेरी शादी वाले दिन मेरी बर्बादी हो गई थी। मैं बहुत खूबसूरत थी, जहानत मुझे वरासत में मिली थी। मेरा ताल्लुक एक औसत दर्जे के खानदान से था और मेरा नाम फाखरा था। मेरी उम्र 30 साल है। मैं बहुत छोटी थी तो मेरे अब्बू फौत हो गए। अब्बू के जाने के बाद अम्मी ने मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। कभी मुझे महसूस न होने दिया कि हम एक यतीम फैमिली से हैं। मेरा ताल्लुक बलोच खानदान से था, जहाँ बच्चियों की शादी बहुत कम उम्री में की जाती है। उनको पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर रखा जाता है और घरदारी सिखाई जाती है। मैं जब मैट्रिक में थी तो अम्मी ने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी और मुझे मुकम्मल तौर पर घर की जिम्मेदारी दे दी कि अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें सब आना चाहिए, सभी हुनर तुम्हारे पास होने चाहिए। मैंने बहुत मजम्मत की क्योंकि मुझे पढ़ने का शुरू से ही शौक था, लेकिन अम्मी किसी तौर न मानी। इस बात ने मुझे एक हफ्ते तक बुखार में रखा। अम्मी चारों नाचार मेरी जिद के आगे हार गईं और मुझे प्राइवेट दाखिला दिलवा दिया। मैंने इंटर किया और घर की होकर रह गई। मेरी अम्मा और ताई दोनों सगी बहनें थीं और दोनों ही एक घर में ब्याही गई थी। जब इंटर के इम्तिहान खत्म हुए तो अचानक घर में खबर आ गई कि ताया अब्बू फौत हो गए हैं। अम्मी सदमे से निढाल थी कि पहले एक बहन बेवा हुई है, आज दूसरी भी हो गई। मैंने अम्मी को किसी तरह से चुप करवाया और हम लोग दूसरे शहर ताई के पास आ गए। ताई का गम बहुत बड़ा था। अम्मी हर तरह से उनका ध्यान बटाती रहती। ताया अब्बू की वफात के कुछ दिन बाद मैं और अम्मी वापस आने लगे तो ताई अम्मी ने रोक लिया कि आप दोनों अब यहीं ठहर जाओ, क्योंकि अब मैं और कबीर ही तो घर होते हैं, तो इधर रहने में क्या मुश्किल है। हम दोनों माँ बेटे का भी दिल लगा रहेगा। ताई अम्मी का एक ही बेटा था जिसका नाम कबीर था। वो उम्र में मुझसे 7 साल बड़ा था। वो ज्यादातर खामोश ही रहता, कभी किसी से बात कर लेता, वो भी अगर कभी जरूरत होती तो, वरना अपने काम से काम ही रखता। मैं अक्सर उससे बात करने की कोशिश करती तो उसके सर तासुरात देखकर मैं चुप हो जाती। ताई अम्मा बहुत मोहब्बत करती थी, हमेशा बेटा बेटा कहती। मुझे अगर कहीं जाना भी होता तो उसको साथ भेजती। मैं उनको अपना बड़ा भाई कहती थी, बल्कि ना सिर्फ कहती, दिल से मानती भी थी। मेरा अपना कोई भाई नहीं था। मुझे हमेशा भाई की कमी महसूस होती थी, लेकिन अब उसकी सूरत में वो कमी पूरी हो गई थी। अम्मा और ताई घर रहती थी। मैं सारा दिन घर में बोर होती और दिल ही दिल में अपने कबीले और लड़की होने पर भड़ास निकालती। भाई से मेरी दोस्ती हो गई थी। वो मेरा बेहद ख्याल रखते, मुझसे हर तरह की बात शेयर करते। एक दिन मैंने बैठे बैठे उनसे अपनी पढ़ाई के मुतालिक बात की तो वो फौरन मान गया और मुझे यकीन दिलाया कि वो चची को मना लेगा। मैं गर्म जोशी से उनके गले मिली, शुक्रिया अदा किया, कुछ तारीफी कलमात अदा किए तो वो मुझे कहने लगा, तुम बहुत तेज हो। मैंने नफी में सर हिलाया और कहा कि आपसे कम हूँ। इतने में अम्मी की आवाज आ गई कि आ जाओ, सोना नहीं क्या? हर वक्त उसके साथ चिमटी रहती है, उसे तुम्हारे अलावा और भी बहुत से काम होते हैं, कभी तो उसकी जान छोड़ दिया करो लड़की। मैंने अम्मी की फटकार सुनी और अल्लाह हाफिज कहकर अपने कमरे में आ गई।
اگلے روز میں شام کے وقت کچن میں کچھ کام کر رہی تھی. جب اس نے کچن میں آ کر مجھے BA کے فارم لا کر دیے, اسے فل کر کے میں نے خوشی خوشی اسے تھما دیے. میں خوش تھی کیونکہ میری خواہش پوری ہو رہی تھی. کچھ ہی دنوں میں میرا داخلہ ہو گیا. میں نے کالج آنا جانا شروع کر دیا. میں کالج سے تھوڑا لیٹ آتی تھی اور جب آتی تھی تو تھکی ہوتی تھی, تو آرام کرنے کی غرض سے لیٹ کر میری آنکھ لگ چکی ہوتی تھی, جس کی وجہ سے میری کافی دنوں سے بھائی سے ملاقات نہیں ہوئی. آج اتوار کا دن تھا. سب کاموں سے فارغ ہو کر میں کچن میں آئی تو بھائی آگے کھڑے اپنے لیے چائے بنا رہے تھے. میں نے ان کی مدد کرنا چاہی تو وہ بنا بات کیے وہاں سے چلے گئے. پتہ نہیں مجھے ان کا اس دن رویہ تھوڑا سا عجیب لگا. وہ پہلے تو میرے ساتھ انہوں نے ایسا کبھی کچھ نہیں کیا تھا. شاید نوکری کی وجہ سے کچھ مسئلہ ہو گیا ہو یا کوئی اور وجہ پریشان ہو کر رہی ہو. یہ سوچ کر میں نے پھر کبھی ان کے ساتھ بات کرنے کے بارے میں سوچا. دن گزرتے گئے. میں 2 دن کے بعد کالج جا رہی تھی, مگر آج پھر اس لڑکے کو وہاں کھڑا دیکھا جو کئی روز سے وہاں کھڑا مسلسل مجھے دیکھتا تھا. میں نے ارد گرد دیکھا تو کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا, مگر اللہ کا کرم تھا آج لوگوں کا رش کم تھا. میں غصے میں تیز تیز چلنے لگی. میں جلد سے جلد وہاں سے جانا چاہتی تھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر ویسا کیوں کر رہا تھا. چہرے سے تو کبھی شریف لگ رہا تھا. میں نے اسے صاف صاف بات کرنے کے بارے میں سوچا, کیونکہ اگر بھائی کو پتا چلا تو وہ بہت برا مانیں گے. وہ تو گھر والوں کو میں کیا جواب دیتی. اگلے دن میں چھٹی کے بعد وین کا انتظار کری تھی, جو مجھے اپنے پیچھے کسی کا سایہ نظر آیا. میں نے نظر پیچھے کی طرف دوڑائی تو وہی لڑکا مجھ سے کچھ فاصلے پر تھوڑا سا پیچھے کھڑا تھا. مجھے غصہ بہت آیا, مگر میں خاموش رہی. آخر اس حرکت کی وجہ کیا تھی؟ میں بھی سوچ ہی رہی تھی اسے بات کرنے کے لیے, مگر اچھا ہوا جب اس نے بات کرنے کا آغاز خود ہی کیا. محترمہ, اگر آپ برا نہ مانے تو آپ کے ہاتھوں میں جو بوتل ہے پانی کا, کیا اسے تھوڑا سا پانی میں پی سکتا ہوں؟ مجھے اس کی بات پہ غصہ آیا. میں نے اسے انکار کیا اور آگے بڑھ کر وین میں سوار ہو گئی. لیکن میری بدقسمتی تھی کہ وہ بھی اسی وین میں سوار ہو کر میرے پیچھے والی سیٹ پہ بیٹھ چکا تھا. اس کی اوٹ پٹانگ حرکتوں سے میں تنگ آ چکی تھی. اپنے اسٹاپ پر اسے بھی اترتے دیکھ کر میرا پارا ہائی ہو گیا اور میں نے بہت باتیں سنائی. پہلے دن سے لے کر آج کے دن تک کے بارے میں اسے سب کچھ بتا دیا جو وہ کرتا آیا تھا. میری ساری باتیں سن کر وہ خاموش کھڑا تھا, جیسے وہ اپنی حرکتوں پہ شرمندہ ہو. میں نے سر نفی میں ہلا کر وہاں سے جانے لگی تو پیچھے سے اس کی آواز سنی جب اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے. وہ محض مجھے دیکھنے کی غرض سے وہاں کھڑا ہوتا ہے. میں اس کی بات سن کر سکتے میں آ گئی. وہ مجھے جانتا کتنا تھا. مجھے غصہ آ گیا اور میں جواب دیے بغیر وہاں سے گھر آ گئی. ہم دونوں کے درمیان باتوں کا سلسلہ روز بروز بڑھتا گیا اور آخر ایک دن ہم دونوں کی منگنی ہو گئی. میں بہت خوش تھی کیونکہ میں بھی اس سے محبت کرنے لگی تھی. میں خوش تھی کہ اپنی محبت کو پانے کے لیے, مگر اس دوران میرے ساتھ بہت عجیب ہوا. میرے پیپرز تھے جس کی وجہ سے میں گاؤں میں اپنی کزن کی شادی پہ نہ جا سکی. امی اور چچی سب گئے تھے مگر گھر پہ میں اکیلی تھی. میں دودھ پی کر پڑھتے پڑھتے سو گئی تھی. صبح جب بیدار ہوئی تو اپنی اجڑی حالت دیکھ کے میں پریشان ہو گئی کیونکہ مجھے یاد نہیں تھا رات میرے ساتھ کیا ہوا تھا. میں اچانک کیسے سو گئی مگر مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا. دن مہینوں میں گزرتے چلے گئے. میں خاموش ہو گئی. کالج جانا میں نے چھوڑ دیا تھا. کچھ دنوں سے میری طبیعت بہت خراب تھی. امی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی مگر ڈاکٹر کی بات سن کر امی نے حیران نظروں سے مجھے دیکھا. میں گنہگار نہ ہوتے ہوئے بھی گنہگار ہو کر نظریں چرا گئی. گھر آ کر امی نے مجھے مارا پیٹا. میں خاموش ہو کر سب کچھ سہتی رہی. امی نے میری شادی کی بات چلا دی. وہ یہ بات چھپانا چاہتی تھی. وہ چاہتی تھی یہ بات چھپی رہے, مگر میرے سسرال تک یہ بات پہنچ چکی تھی. انہوں نے شادی سے انکار کر دیا. امی ہر دن مجھے کوستی رہتی. میرے پاس سوائے خاموشی کے کوئی چارہ نہیں تھا. اگر میں سچ بولتی بھی تو وہاں یقین کرنے والا کوئی نہیں تھا, حتیٰ کہ وہ انسان بھی جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا. اس نے پلٹ کر میرا حال پوچھا بھی نہیں کہ کیا ہوتی ہے محبت یہ. مگر اس سب میں قصور اس کا بھی تو نہیں تھا. گنہگار تو میں تھی. محبت کی گنہگار غیر محرم سے محبت کرنے لگی تھی. سزا تو ملنی ہی تھی. ایک بار میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے اپنی منگیتر سے ملنا چاہیے. میں نے اس کے متعلق امی سے بات کی تو انہوں نے مجھے جھڑک دیا. پھر میں چھپ کر اپنی منگیتر کو فون کیا جس کا نام ارسلان تھا. میں نے اسے کہا کہ کیا میرے ماتھے پہ دبا لگنے سے تمہاری محبت ختم ہو گئی ہے؟ تو ارسلان نے کہا نہیں, میں اب بھی محبت کرتا ہوں مگر تمہیں مجھ سے شادی کے لیے یہ بچہ پیدا کرنے کے بعد کسی کو دینا ہوگا. یہ ناجائز اولاد کو میں نہیں سنبھال سکتا. ڈاکٹر سے امی نے کہا کہ یہ بچہ ہمیں نہیں چاہیے تو اس پہ امی کو سمجھایا کہ اگر آپ کچھ ایسا کریں گی تو آپ کی بیٹی کی جان پر بن سکتی ہے, اس لیے اس بچے کو پیدا کرنا لازمی ہے. کبیر سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے بات بدل دی. وہ گھر کم ہی آتا تھا یا جب آتا تو ملے بغیر ہی چلا جاتا تھا. میں سوئی ہوئی تھی کہ مجھے یکدم خیال آ گیا کہ کہیں میرے ساتھ جو غلط ہوا اس کا ذمہ دار ارسلان تو نہیں ہے. اس نے گھر آ کر یہ سب تو نہیں کیا کیونکہ جس رات سب گھر سے جا چکے تھے. اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت. جب بیت چکا تھا تو سوچنے اور کچھ کرنے کا کیا فائدہ تھا. اس لیے میں نے خاموش رہ کر اپنی لبوں کو
ہمیشہ کے لیے سی لیا۔ میں خاموشی سے سب کچھ دیکھتی رہی۔ مجھے اب اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ گھر والے میرے لیے کیا فیصلہ کر رہے تھے مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ مجھے بس اتنا کہا گیا تھا کہ فیصلہ اب چاہے جو بھی ہو میں نے قبول کرنا ہے۔ انکار کا اختیار میرے پاس نہیں تھا، وہ اختیار مجھ سے چھین چکے تھے۔ میں نے اب اس فیصلے کی تعمیل کرنی تھی۔ کچھ دن خاموشی سے گزارے، جب اس دوران اچانک میرا نکاح کبیر کے ساتھ طے ہوا۔ میں نے اپنے بارے میں اس کو سب کچھ بتا دیا۔ میں اپنی وجہ سے کسی بے گناہ انسان کی زندگی اپنی وجہ سے برباد نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اسے سچ بتا کر اپنے ساتھ اسے رشتہ نہ جوڑنے کی ایک ناکام کوشش کرنا چاہیے، مگر شاید فیصلہ پوچھا تھا۔ میرے بارے میں سب کچھ جان کر بھی وہ پھر بھی مجھے قبول کر رہا تھا، مجھ سے شادی کر رہا تھا۔ وجہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ وہ مرد تھا، انکار کر سکتا تھا، اس کے پاس اختیار تھا۔ میری وجہ سے وہ اپنی زندگیوں کی کیوں برباد کر رہا تھا؟ تب میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ شاید وہ اپنے خاندان والوں کو بدنامی سے بچانا چاہتا تھا، اس لیے وہ مجھ سے شادی کر رہا تھا۔ میں نے بھی بات کو مزید نہیں بڑھایا اور خاموشی کے ساتھ اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ دن پر لگا کر اٹھتے چلے گئے، میرے 9 ماہ گزر گئے۔ میرے آنگن میں بیٹی نے آنکھ کھولی، جس کے لیے میں نے بہت کچھ برداشت کیا۔ سب نے اسے ناجائز اولاد کہہ کر دارالامان میں بھیجنے کا مشورہ دیا۔ تب میں اپنی بیٹی کی ڈھال بن کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی، اور سب سے بڑی بات، میں نے کبیر نے اس معاملے میں میرا ساتھ دیا۔ میں اپنی بیٹی کا بہت خیال رکھنے لگی۔ وہ دن گزرتے چلے گئے، اللہ نے مجھے اس کے 2 سال بعد بیٹی کی نعمت سے بھی نوازا۔ زندگی جیسے تیسے گزر رہی تھی، دونوں بچے بڑے ہو کر جوان ہو گئے۔ اس کی اچھی تربیت کے لیے میں نے دن رات ایک کر دیا، مگر سب میں کبیر نے میرا بہت ساتھ دیا، ہمیشہ میری بیٹی کے لیے ڈھال بن کر کھڑے رہے۔ اسی دوران میں نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کیا، کیونکہ اب وہ بڑی ہو چکی تھی۔ اپنی زندگی کا مجھے کوئی بھروسہ نہیں تھا، اس لیے میں اپنی آنکھوں کے سامنے اسے اپنے گھر کا ہونا چاہتی تھی، مگر کوئی بھی میری بیٹی کے ساتھ رشتہ جوڑنے کے لیے راضی نہیں تھا، کیونکہ اس کے ماتھے پہ ناجائز اولاد کا ٹیکا لگ چکا تھا۔ کوئی بھی اسے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ میں اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے پریشان ہو گئی، جب اسفن نے، میرے شوہر نے، اس بات کا اقرار کیا کہ اس رات اس کے ساتھ وہ سب کچھ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود تھا۔ جب اس نے اپنے لبوں پہ یہ اقرار کیا تھا میں ناہل اس کا اپنا خون ہے، وہ اس کی اور اپنی بیٹی ہے، تب مجھے لگا میں مر جاؤں گی، میری سانسیں رک جائیں گی، مگر نہیں، میں مری نہیں تھی، میں زندہ رہی۔ میں نے امی سے بات کی کہ میں کبیر سے طلاق لوں گی، تو امی نے مجھے کہا کہ تم یہ غلط کام کبھی بھی نہیں کرو گی۔ میں یہ سب کچھ پہلے سے جانتی تھی۔ یاد ہے جب تم اسکول سے لیٹ آتی تھی تو میں نے تم سے پوچھا کہ فاخرہ تم کہاں پر ہوتی ہو، کس کے ساتھ ہوتی ہو، تو تم نے مجھے کہا تھا کہ میں اپنی دوست کے گھر پڑھنے جاتی ہوں، یعنی تم نے جھوٹ کہا تھا۔ اور پھر جب تمہاری طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تو ڈاکٹر نے مجھے انکشاف کیا کہ آپ کی بیٹی حاملہ ہو چکی ہے۔ فاخرہ تم پیٹ سے ہو چکی تھی اور میں ساری رات روتی رہی۔ تمہیں یہ بات نہیں بتائی، اگر میری بہن کو پتا چلا تو وہ کیا سوچے گی کہ میں نے تمہاری تربیت اس طرح کی ہے، اس لیے یہ بات چھپا کر رکھی، مگر یہ بات کب تک راز رہنی تھی۔ کچھ ماہ بعد تمہارا پیٹ پھولنے لگا تو سب کو سچ پتا چل گیا۔ میں حیران تھی کہ امی کو کیسے شک ہوا کہ امی نے کہا میں اگلے دن جان بوجھ کر تمہیں اسکول بھیجا تاکہ جان سکوں کہ کیا وجہ ہے، آخر یہ سب کیسے ہوا۔ تو میں نے دیکھا کہ تم اسکول کے بعد وین کے ڈرائیور کے ساتھ کسی حویلی میں گئی ہو، وہاں وہی لڑکا میں نے تمہارے ساتھ دیکھا تھا۔ میں سمجھ چکی تھی یہ بچہ اس کا ہے، لیکن میں غلط ثابت ہو گئی تھی۔ شادی پہ جب ہم گئے تھے تو مجھے کچھ پیسوں کے لیے گھر آنا پڑا، تب میں نے دیکھا کہ کبیر تمہارے کمرے سے آدھی رات کو نکلا ہے۔ میں جلدی میں کچھ پوچھ نہیں سکی تھی، مگر بعد میں کبیر نے ایک دن اپنی تنہائی میں اس گناہ کا اعتراف کیا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں باجی کو بتانا چاہتی تھی کہ آپ کے بیٹے نے میری بچی کے ساتھ یہ کیا ہے، مگر میں مجبور تھی۔ اگر فاخرہ کو میں بتاتی تو وہ مجھے غلط کہتی، میری طبیعت پہ انگلی اٹھاتی۔ بیٹیوں کی ماں ہونا آسان کام نہیں ہے۔ میں ناہل کا سوچو، اس عمر میں طلاق دے کر بچی کے ماتھے پہ یہ دوسرا داغ کیوں لگوانا چاہتی ہو؟ میں تب صرف اس معاشرے کے ڈر سے چپ ہو گئی تھی۔ مجھے معاف کر دو فاخرہ۔ امی مجھ سے معافی مانگ رہی تھی، مگر سمجھ نہیں آئی تھی کہ میں ان سے کیسے کہوں کہ آپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ کبیر کو تو بھائی کہتی تھی، پر غلط طرح سے مجھے انہوں نے اپنانے کی کوشش کیوں کی؟ کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتے تھے۔ کئی دنوں تک میں کبیر سے بات چیت نہیں کی، کیونکہ میرے بیٹا یہ نہیں جانتا تھا، ورنہ وہ اپنے باپ کو کیسے معاف کرتا۔ اس کے باپ نے اس کی ماں کے ساتھ زیادتی کی تھی اور ناجائز تعلقات بنائے تھے۔ تائی کو جب پتا چلا کہ ان کے بیٹے نے ماضی میں یہ گناہ کیا تھا تو انہوں نے معافی مانگی۔ وہ بہت روئی تھی، نہ جانے کیسی محبت تھی جو ہوس بن گئی۔ محبت تو پاک ہوتی ہے۔ میں اپنی مناہل کا سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی کہ ساری عمر اسے سکھ نہیں دیکھا۔ اپنی بچی کے لیے میں نے اسے معاف کر دیا، اپنے آنسوؤں کے لیے، اپنے درد کے لیے، ہر چیز کے لیے، صرف اور صرف اپنے بچوں کے لیے۔ مگر وہ اپنے لیے خود ہی سزا منتخب کر چکا تھا، اور وہ تھی اس کی وہی بیٹی جسے اس نے ناجائز اولاد قرار دیا۔ وہ اپنے باپ سے دور ہو گئی۔ باپ بیٹی کے لیے رول ماڈل ہوتا ہے،
मगर उसका बाबा उसके लिए रोल मॉडल नहीं था। वो अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी हो गई थी क्योंकि लोगों के सर्द लहजों ने उसे बहुत कम उम्र में जीना सिखा दिया था। लोगों के लहजों का अब उस पर कोई असर नहीं पड़ता था। शायद इसलिए कि बचपन से उसके साथ जो रवैया होता चला आ रहा था, उससे उसके दिल के अंदर हमदर्दी का वो एहसास खत्म हो चुका था, सिर्फ और सिर्फ बाप की ये गलती की वजह से। लेकिन कहीं ना कहीं हमदर्दी आज भी बाकी थी। मनाहिल का रिश्ता उसकी फुफ्फी लेने आई। पहले तो उसने इनकार कर दिया, लेकिन जब उसे पता चला कि वो मेरे सगे भाई की ही औलाद है और वो गुनाह मेरे भाई ने ही किया है, तो उसने मेरी बेटी को खुशी से कबूल कर लिया था। कबीर की बड़ी बहन मुल्क से बाहर रहती थी और जब उससे शादी हुई थी वो कभी पाकिस्तान लौट कर नहीं आई थी और बच्चों की शादियां पाकिस्तान करना चाहती थी। इसलिए अपने बेटे के लिए उसने मनाहिल का हाथ मांगा था कि उनकी शादी हम लोग कर चुके हैं। मनाहिल को अपने बाप से नहीं मिलना था। मैंने उसे कई बार कहा कि मिल लो, जो हो चुका तुम भूल जाओ। तुम ये सोचो कि तुम्हारे बाप ने कभी भी तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, क्योंकि वो जानता था कि तुम उसकी औलाद हो। उसके बावजूद भी तुम्हें हर चीज दी तो मैं बहुत ज्यादा तुम्हें मान दिया, तो उसको माफ कर दो। तो उसने कहा, आज तक मैं नाजायज का लफ्ज सुनती आई हूँ, मैं कैसे माफ कर दूं? किसी भी शख्स को माफ करने में वक्त लगता है मामा। या आप नहीं है, अब्बू की गलती को मैं भुला दूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनको माफ कर दूं। मनाहिल जब कबीर से मिलने के लिए गई तो कबीर उनके गले लग के बहुत ज्यादा रोए और फिर वो बेहोश होकर गिर गए। हम लोगों ने सब कुछ छोड़कर उनको हॉस्पिटल लेकर आए। उन्होंने बताया कि परेशानी की वजह से उनको दिल का अटैक हुआ है, जिसकी वजह से वो 2-4 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे। मैं हॉस्पिटल में रह गई थी। दाइमी और अम्मी ने मनाहिल की रुखसती करवा दी थी और मैं अपने ससुराल चली गई। 2-4 दिन तक कबीर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई। कभी उसके अलावा मेरा था ही कौन। जिंदगी के इतने साल साथ गुजारने से मोहब्बत वहम हो गई थी, लेकिन एतबार खत्म हो चुका था क्योंकि इस अगले ने, कबीर ने, खुद ही उसका गला घोंटा था। मैं यहाँ हॉस्पिटल में उसकी जिंदगी की दुआएं मांग रही थी, लेकिन मेरी एक दुआ कबूल न हुई और कबीर हम सबको छोड़कर बहुत दूर चला गया। ये बहुत भयानक सच था, लेकिन इसको कबूल करना था। मियां बीवी का रिश्ता बहुत मजबूत होता है, इसमें मुश्किलात और मसाइल होते हैं, लेकिन मसाइल को मिलकर हल करना पड़ता है। कबीर ने शादीशुदा जिंदगी मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से गुजारी थी, लेकिन शादी से पहले जो भी उसने किया था उसका एतराफ और उसकी माफी उसी को खा गई थी कि वो हम सबको छोड़कर चला गया। मैं बहुत ज्यादा परेशान होती रहती थी और सोचती थी कि अब मैं क्या करूं, लेकिन अब मुझे अपने बेटे के लिए जीना था क्योंकि मेरा बेटा भी छोटा था और उसके बाप और मेरा ख्वाब था कि उसको पढ़ाएंगे। कई बार मेरी अम्मी ने कहा कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन अब मैं सारी जिंदगी कबीर के नाम पर रहना चाहती हूँ और अपने बच्चे की खुशियां देखना चाहती हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।